بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائی دنیا جسے رچرڈ شیل دل کہہ کر مخاطب کرتی ہے، اس کا سفیر صلاح الدین ایوبی کے پاس حاضر تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب تھا۔ وہ اپنے بادشاہ رچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا مثبت جواب نہیں دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بادشاہ رچرڈ کا پیغام پڑھا اور قاصد پر ایک نگاہ ڈالی جس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے قاصد کی ذہنی حالت بھانپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا، بادشاہ رچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے۔ ہم اپنے فوجی کمانڈر کو ابھی حکم بھجوا دیتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 7 روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معاہدے پر خود شاہ رچرڈ اور ان کی افواج بھی پوری طرح عمل کریں گی۔ صلیبی فوج کی طرف سے کوئی چھیڑخانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کے سراپا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہماری طرف سے شاہ رچرڈ کو مبارک بھی پیش کریں کہ وہ ایک اہم فریضے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ قاصد کے چہرے کا اضطراب دور ہو چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا فیاض بھی ہوگا۔ دل ہی دل میں وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف سے بادشاہ رچرڈ کی خدمت میں پیش کی جاتی تو وہ اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا، بلکہ اسے سارے دربار میں سنا کر اس کا مذاق اڑاتا۔ صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ کی درخواست قبول کر کے فیاضی کا ایسا ثبوت پیش کیا تھا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاصد کے لیے محال تھا۔ شاہ رچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے جشن کے لیے اس نے عین ایسے زمانے میں 7 روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب صلیبی جنگ اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھی۔ شاہ رچرڈ کے علاقے اور حلقے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں۔ تھکے ماندے سپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا۔ عیسائی کیمپ سے فوجی شب و روز شراب پیتے اور رقص و سرور کی محفلیں برپا کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں سپاہی آرام کرتے اور اپنے خدا کی عبادت میں مصروف دکھائی دیتے۔ شادی کے جشن کی تیاریوں میں مصروف شاہ رچرڈ کو ایک نئی بات سوجھی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاصد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین شاہ رچرڈ کا دعوت نامہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ قاصد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا اور اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین رچرڈ کا دعوت نامہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ذہین اور عاقل قاصد بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت نامہ پڑھتے وقت کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ سلطان نے ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں شاہ رچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی مسرتوں میں شرکت کے لیے یاد رکھا۔ شاہ رچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی کی تقریب میں ضرور شرکت کروں گا۔ قاصد یہ جواب لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ شادی کے جشن میں شرکت کے لیے حامی تو بھر لی ہے، لیکن وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کرے گا۔ بھلا کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو دشمنوں کی کھچار میں جانے پر آمادہ ہو؟ وہ ضرور بعد میں کسی مصروفیت کا عذر پیش کرے گا۔ شاہ رچرڈ کی بیٹی شہزادیہ ماریا کی شادی کا دن آ گیا۔ پورے تزک و احتشام سے عیسائی طریقے کے مطابق شہزادی کی شادی ہوئی۔ رات کو شادی کی خوشی میں جشن کی تقریب منعقد ہونے والی تھی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو شرکت کے لیے دعوت بھیجی گئی تھی۔ شام سے پہلے ہی صلیبی کیمپ کا گوشہ گوشہ قندیلوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگا۔ سپاہی شراب پی رہے تھے، ناچ اور گانے گا رہے تھے۔ شاہ رچرڈ کے خیمے میں اس کے درباری جرنیل اور عزیز و اقارب جمع ہو چکے تھے۔ شہزادی ماریا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ شاہ رچرڈ بڑھ ہانکنے لگا اور وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا۔ بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان ایوبی نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرات کہاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خشوع و خضوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے 2 گھڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ اب رات بہت ہو گئی۔ شاہ معظم ایک درباری نے شاہ رچرڈ کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا سلطان نہیں آئے گا، اب کھانے۔ شاہ رچرڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے مروب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ عین اسی لمحے
حاجب نے اعلان کیا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت اور استعجاب سے شاہ رچرڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ رچرڈ اپنی حیرت اور بوکھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 2 خدمت گزاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی نے نئی دلہن شہزادی ماریہ کو پیش کیے۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ شاہ رچرڈ کا خیمہ، جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جس سے شاہ رچرڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نظر دیکھا اور پھر عیسائی سردار، جرنیل اور اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بے نیازی، مردانہ وقار شاہ رچرڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے اور یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ کسی بات سے اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ رچرڈ، یہ بحث بیکار ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتا اور کون ہارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جواب نے شاہ رچرڈ کو یہ موضوع بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل صلاح الدین ایوبی کی بے خوفی سے مزید متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب شاہ رچرڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعض ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آ گئے۔ واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری اش کر اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے مگر وہ اس سے زیادہ اثر نہیں لے رہے۔ مظاہرے ختم ہوئے تو شاہ رچرڈ نے بڑے فخر سے کہا، سلطان، آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے سپاہی ہیں۔ کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ جنگ ختم کر کے چلے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی حلالی تلوار نیام سے نکالی تو اس کی آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ سلطان کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر آپ جواب دیجئے گا کہ وہ پوری آب و تاب سے چلتے ہوئے شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کے سامنے سر کو قدرے جھکا کر انہوں نے بڑے نرم لہجے میں کہا، شہزادی، کیا آپ کا یہ انتہائی مہین ریشمی دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب نگاہیں سلطان ایوبی اور اس کی تلوار پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزادی ماریہ بھی مکھلا گئی۔ ہاں سلطان معظم، آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم، بہت باریک ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے شکریہ ادا کر کے دوپٹہ لیا، شاہ رچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وہاں موجود تمام درباریوں، جرنیلوں کو وقار بھرے انداز میں دیکھا اور نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے وہ دوپٹہ زمین پر گردا، سلطان نے لپک کر اپنی تلوار سے وار کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا شاہ رچرڈ آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ایسا سپاہی ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کاٹ سکے؟ کوئی ہے تو اسے کہیے کہ آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا جس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی مہارت رکھتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی متانت سے کھڑے رہے۔ جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت لی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل گئے۔